السلام علیکم، اب تک خبر کے ساتھ میں ہوں آصفہ زہرا۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ جمہوریت کی جھوٹی دعویدار بھارتی حکومت کا سفاکانہ چہرہ بے نقاب ہو چکا اور دنیا بھارت کو کشمیر میں ظلم و ستم پر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے جنیوا کے 3 روزہ دورے کے بعد وطن واپسی پر گفتگو۔ کہا پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، آئینی اور صفاتی معاونت جاری رکھے گا اور فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے ایئرپورٹ لاؤنج گونج اٹھا۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 39واں روز۔ خوراک، ادویات، ایندھن سب نایاب، مواصلاتی نظام بھی مسلسل معطل۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی جاری۔ سوپور میں نوجوان شہید، 8 گرفتار۔ 30 سال پرانے کیس میں تہاڑ جیل میں قید یاسین ملک کے پروڈکشن آرڈر جاری۔ آئیں چلیں سب مظفر آباد، بن کر کشمیریوں کی آواز۔ وزیر اعظم عمران خان کے کل مظفر آباد میں بڑے جلسے کے اعلان پر ملک بھر میں جوش و خروش۔ کھلاڑیوں، شوبز شخصیات اور سیاسی و سماجی رہنماؤں کا کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ مظفر آباد جانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بھارتی مظالم کے خلاف کل نہتے کشمیری عوام کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی فردوس حاجی کا ٹویٹ۔ کہا یہ وقت اتحاد اور یکجہتی کا ہے۔ دنیا کو پیغام دینا ہوگا کہ پورا پاکستان کشمیر کے لیے ایک ہے۔ آئیں مظلوموں پر جبر و استبداد کے خلاف وزیر اعظم کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں، کشمیریوں سے یکجہتی کریں۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس۔ کمیٹی کی مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی شدید مذمت۔ کمیٹی اراکین نے وزیر دفاع پرویز خٹک کی عدم شرکت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی شرکت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اراکین نے کہا مقبوضہ کشمیر کے سنگین صورتحال پر وزیر دفاع کا پالیسی بیان آنا چاہیے تھا۔ امریکی رکن کانگریس پرمیلا جے پال کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ رکن کانگریس کا وزیر خارجہ مائک پومپیو کو خط، انتہا پسند مودی حکومت کو ہدف تنقید بنایا گیا۔ امریکہ سے مقبوضہ وادی میں بندشوں کے خلاف مؤثر کردار ادا کرنے پر زور۔ نئے پارلیمانی سال کا آغاز۔ صدر عارف علوی آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مسلح افواج کے سربراہان، گورنر، وزرائے اعلیٰ کو شرکت کی دعوت۔ گرفتار ارکان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر اپوزیشن کا احتجاج متوقع۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں درخواست کے باوجود اسپیکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ LNG ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور عمران الحق کے جسمانی ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع۔ شاہد خاقان عباسی نے چیئرمین نیب کی تقرری پر قوم سے معافی مانگ لی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ کیسا ادارہ ہے کہ پہلے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے خلاف کیس بناتے ہیں۔ کوئی کرپشن کی ہے تو بتائیں کیا کرپشن کی گئی؟ تفتیشی آفیسر کہتا ہے کہ کابینہ کا فیصلہ غلط تھا۔ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ملک کابینہ نے چلانا ہے یا پھر نیب نے۔ پاکستان میں اب نااہلی اور نالائکی کا دور ہے۔ تبدیلی کے دعویدار کہتے ہیں روٹی نہ کھاؤ، تبدیلی کھاؤ۔ غریبوں پر ٹیکس لگا کر امیروں کو ٹیکس معاف کیا جا رہا ہے، یہ ہے تبدیلی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کے احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر گفتگو۔ کہا گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے گھر والوں کو باندھا جاتا ہے۔ نون لیگ کے لوگوں کو باندھا جا رہا ہے اور ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرواتے ہوئے 2 نئے ممبران کی تقرری غیر آئینی قرار دے دی۔ الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ صدر مملکت نے ممبران کی تقرری کر کے آرٹیکل 213 کی خلاف ورزی کی
الیکشن کمیشن کے جواب کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے بھی دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری نااہلی کیس کے سماعت عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، عدالت کو سیاسی معاملات میں مداخلت کیوں کرنی چاہیے؟ سیاسی معاملات سیاسی فور حل ہونے چاہیے۔ میری عدالت نے ہمیشہ سیاسی کیس میں مداخلت کی حوصلہ شکنی کی۔ عدلیہ کا بطور ادارہ سیاسی معاملات میں پڑھنا ٹھیک نہیں۔ تمباکو مصنوعات میں 70 ارب روپے سے زائد کی سالانہ ٹیکس چوری روکنے کے لیے FBR کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے اطلاق کا فیصلہ۔ چیئرمین FBR نے سگریٹ تیار کرنے والی کمپنیز کا مشاورتی اجلاس آج بلا لیا۔ جدید ترین ڈیجیٹل سسٹم کے اطلاق سے سگریٹ کے شعبے میں ٹیکس چوری کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ سگریٹ کے پیکٹ پر لگی سٹیمپ سے اس کے ٹیکس ادائیگی کا پتہ چلایا جا سکے گا۔ ملتان میں بے نامی جائیدادیں ضبط کرنے کا عمل شروع۔ کمشنر ملتان نے ضلعی انتظامیہ کو بے نامی جائیدادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا ٹاسک دے دیا۔ بے نامی جائیداد کی اطلاع کے لیے ہیلپ لائن مختص کرنے کی ہدایت۔ بے نامی جائیداد کی نشاندہی کرنے والے کا نام صیغہ راست میں رکھنے کی یقین دہانی۔ غلط معلومات فراہم کرنے والے کو 6 ماہ سے 5 سال تک قید کی سزا کا انتباہ۔ کراچی میں ارشاد رنجانی کے قتل کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈیوٹی آفیسر عامر ریاض کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کا ملزم عامر ریاض کو 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز آزاد۔ ڈیفنس میں واقع دکان لوٹ لی گئی۔ واردات کی CCTV فوٹیج اب تک نہ حاصل کر لی۔ 4 ڈاکوؤں نے دکان پر دھاوا بولا۔ خریدار سے بھی موبائل فون اور نقدی چھین لی گئی۔ بھارتی جعلسازی اور 2 نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے پکڑے جاتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے بن جاتے ہیں دھبا۔ نئی مثال جیش پٹیل کی ہے، جو کہ 81 برس کے بوڑھے کا روپ دھار کر امریکہ جانا چاہتا تھا، لیکن دلی ایئرپورٹ پر پکڑا گیا۔ کراچی والے چرس پینے میں دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گئے۔ نیو یارک کے شہری پہلے نمبر پر برجمان۔ جرمن کمپنی ABCD کی تحقیق کے مطابق نیو یارک میں سالانہ 77 ٹن سے زائد چرس استعمال ہوتی ہے، جبکہ کراچی والے سالانہ 42 ٹن چرس پھونک جاتے ہیں اور 30 ٹن چرس نوشی کے ساتھ دہلی والے تیسرے نمبر پر آ گئے۔ اور نیو یارک فیشن کا میلہ پوری رعنائیوں کے ساتھ جاری ہے۔ پری چہرہ دوشیزائیں ہیں، جن کے دلوں کو چراتے انداز پر ہر کوئی ہو رہا ہے فدا۔